اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستانی حیات، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز داستانی حیات کی ایپیسوڈ نمبر 44 میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیت المقدس کی تسخیر کے موقع پر جب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابیہ میں عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے بعد جب انہوں نے معاہدہ کیا تو اس موقع پر انہوں نے ایک نہایت جامع اور بلیغ خطبہ دیا۔ سامعین میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی تھا۔ تقریر ختم کر کے انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، اے ہمارے سردار، یا بلال، اے ہمارے سردار، آج اسلام کے قبلہ اول پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اس تاریخی موقع پر اگر آپ اذان دیں تو مناسب ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ ایک لمحے میں کتنی ہی باتیں میرے ذہن میں پھر سے دوبارہ تازہ ہو گئیں۔ مجھ پر وہ ہمیشہ بڑی شفقت فرماتے تھے، جب بھی ملتے مجھے سیدنا کہہ کر مخاطب کرتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا، ابو بکر سیدنا، سیدنا یا بلال۔ ابو بکر ہمارے سردار ہیں جنہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کرایا۔ ایک اور موقع پر جب وہ خلافت کے منصب پر فائز تھے تو قریش کے سرداروں کا ایک وفد ان سے ملاقات کے لیے آیا۔ میں بھی کسی کام کے سلسلے میں ان کے پاس حاضر ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے ان سے پہلے اندر بلوایا تو اکابر قریش کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ شرفائے قریش کو تو انتظار کر رہی ہیں، اور ایک حبشی کو اندر بلا لیا گیا۔ اس موقع پر سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر بات سنبھالی کہ دعوت حق ہم سب کو ایک ساتھ ملی تھی، مگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پر سبقت لے گئے۔ یہی اولیت ان کا شرف ہے، ہمیں شکایت کا کوئی حق نہیں۔ اس دن جب ہم مدت کے بعد ملے تھے اور میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اپنا نام سنا تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے نہایت ادب سے عرض کی، اے امیر المؤمنین، آپ جانتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی اذان نہیں دی، لیکن اگر آپ کا حکم ہے تو میں تعمیل ضرور کروں گا۔ میں اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا تو فتح مکہ کی اذان کا نقشہ میرے ذہن میں دوبارہ ابھر آیا۔ قبلہ اول پر مسلمانوں کا قبضہ بھی ایک ویسا ہی باعظمت موقع تھا۔ ہزاروں فرزندان توحید جمع تھے اور سب کے دل بارگاہ الہی میں اسلام کی اس تاریخی کامیابی پر شکر سے لبریز تھے۔ میرے سامنے کئی صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے۔ میرے منہ سے اللہ اکبر کے الفاظ کا نکلنا تھا کہ محفل پر رکت طاری ہوگی۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو رواں دواں تھے۔ شہادت رسالت دی تو صحابہ کرام کا حال دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہزاروں کے مجمع میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیٹھے ہیں اور میں جابیہ میں نہیں، مسجد نبوی میں اذان دے رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو روتے روتے ہچکی بن گئی۔ آخری بار میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اس طرح زار و قطار روتے دیکھا تھا۔ یہی حال ابو عبیدہ کا تھا۔ بار بار اپنا ہاتھ فرش پر مارتے اور روتے جاتے۔ ایک طرف معاذ بن جبل تھے، ان کا حسین و جمیل چہرہ صرف ہنسنے کے لیے بنا تھا، اس شدت سے گریہ ازاری کر رہے تھے کہ بے حال ہوتے جا رہے تھے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ انہیں سنبھال رہے تھے۔ ہر شخص فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تڑپ رہا تھا۔ ہر صحابی کے ذہن میں دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کھینچ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابھی ہم سے رخصت ہوئے ہوں۔ اذان ختم ہونے کے بعد لوگوں کو قرار آ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور رفتہ رفتہ تمام کاروبار حیات معمول کے مطابق چلنے لگا، مگر میری اپنی حالت یہ تھی کہ میری نظریں اب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کہیں سے ادھر سے ادھر سے آ جائیں گے، اسی طرح مسکراتے ہوئے۔ انہیں سامنے نہ پا کر میں بھری دنیا میں تنہا ہو گیا تھا۔ میری زندگی میں ایسا خلا پیدا ہو گیا تھا کہ مجھے شب و روز کا ہوش نہیں رہا تھا۔ اذان کے علاوہ میرے معمولات وہی تھے، مگر لگتا تھا کہ جیسے زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا، جیسے میں کسی خزان رسیدہ شاخ سے گرا ہوا ایک پتا تھا جسے ہوائیں ادھر ادھر لڑکائے پھر رہی تھیں، جس کی اپنی کوئی منزل نہیں تھی۔ زندگی میں اگر کچھ تھا تو ان کی یادیں، ان کی تربیت، ان کے ارشادات، ان کی دی ہوئی تعلیم اور ان کی بے پناہ شفقت کا احساس، بس زندگی میں یہی سب کچھ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد میں
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ابتدائی دور میں جہاد میں شام کی طرف چلا گیا اور رومیوں کے خلاف کئی مارکوں میں حصہ لیا۔ یہ مارکے ختم ہوئے تو یہیں شام ہی کے علاقے میں خولان میں سکونت اختیار کر لی۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فرما رہے تھے، بلال کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہمیں ملنے آؤ؟ میں تڑپ کر رہ گیا اور فوراً رخت سفر باندھ لیا، مدینہ میں چلا گیا۔ بے تابی عروج پر تھی، سیدھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا اور اس قدر رویا کہ لگتا تھا کہ اب یہاں سے اٹھنا نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن و حسین بھی میری خبر سن کر روضہ رسول پر پہنچ گئے۔ ان کو دیکھ کر کیا کیا یاد آ گیا، ان کا منہ، سر، ماتھا چوما اور بار بار انہیں سینے سے لگا کر پیار کیا۔ انہوں نے خواہش کی کہ کل صبح آپ حرم نبوی میں دوبارہ اذان دیں۔ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشوں کی خواہش کیسے ٹال سکتا تھا؟ سارے شہر کو خبر کر دی گئی کہ بلال کل فجر کی اذان دیں گے۔ صبح اذان دی تو سارا مدینہ سننے کے لیے امڑ آیا۔ ان کی بھی لوگ روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بند ہو گئیں، ان کی بھی جنہوں نے دور نبوی میں میری اذانیں سنی تھی اور ان لوگوں کی بھی جنہوں نے صرف میرا نام سن رکھا تھا۔ میں خود بھی زار و قطار رو رہا تھا۔ اذان دیتے وقت جب میں نے شہادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کہتے ہوئے روضہ مبارک کی طرف انگشت کے شہادت کا اشارہ کیا تو گویا یہ اشارہ میری آواز میں شامل ہو گیا۔ گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین بھی میری اذان سن رہی تھیں، بے تاب ہو کر گھروں سے نکل آئیں۔ لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وفات کے بعد مدینے میں ایسا دل دوز منظر کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، اور یہ میری آخری اذان تھی۔ میری اذان کی ابتدا بھی اسی مسجد سے ہوئی تھی اور انتہا بھی اسی مسجد سے ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور ہی میں جگہ جگہ فتنہ ارتداد نے سر اٹھا لیا تو خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا قلعہ کما کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، پوری طاقت کے ساتھ 10 ماہ اس فتنے کا سر کچلنے میں مصروف رہے، ہر ممکن تدبیر اختیار کی۔ جہاں سمجھانے بجھانے سے بات بنی وہاں نہایت بردباری اور کمال فراسے سے لوگوں کے وسوسے دور کیے، اور جہاں سختی ناگزیر تھی وہاں پوری طاقت سے اس فتنے کی بے خونی کی، یہاں تک کہ امن و امان ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم لوگ نہایت متین، خاموش طبع، نرم خو اور بہت دھیمے مزاج کے انسان کی حیثیت سے جانتے تھے، مگر اس مارکے میں ان کا کردار کا ایک اہنی پہلو بھی سب کے سامنے آیا، جو حد سے گزر جانے والوں کے لیے کسی رو رعایت کا متحمل نہیں تھا۔ اسی عرصے میں شام کی طرف سے کچھ لوگوں کو شہ ملی اور ادھر سے مسلمانوں کے خلاف پے در پہ چھوٹی چھوٹی مارکہ آرائیاں شروع ہو گئیں۔ دشمنان اسلام شاید سمجھتے ہوں کہ اسلام کے سربراہ تو اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورتحال کا بغور جائزہ لیا اور اپنے چند مقتدر اور صاحب الرائے ساتھیوں کے مشورے سے طے کیا کہ شام کو من مانیوں کی اجازت بالکل نہیں دی جا سکتی۔ فراست صدیقی یہ گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ شام کے مختلف علاقوں سے رومی اپنی طاقت کے بلبوتے پر مسلمانوں کو مرعوب کرتے رہیں۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام پر مختلف اطراف سے لشکر کشی کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا، کئی لشکر ترتیب دیے اور ان کے امیروں کو ہدایت کی کہ اگر میدان جنگ میں کبھی سب کو یکجا ہونا پڑے تو ابو عبیدہ بن الجراح ان کے سپہ سالار ہوں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ شام میں داخل ہوئے تو انہوں نے رومی جنگ بازوں کو ہر جگہ جنگ کے لیے تیار پایا۔ اس کے باوجود وہ بصرہ اور مآب کو تسخیر کرتے ہوئے جابیہ پہنچ گئے اور وہاں سے رومیوں کی زبردست جنگی تیاریوں کے بارے میں ایک تفصیلی خط بھی مدینہ میں روانہ کیا۔ خط ملتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امدادی فوج بھیجنے کا اہتمام کیا۔ حضرت خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ فوراً عراق سے شام پر پہنچیں۔ ارد گرد کے دوسرے محاذوں پر یزید بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنہ اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ابو عبیدہ کے پاس جانے کی ہدایت لیتے ہوئے سب ابو عبیدہ کے پاس چلے گئے۔ یہ سارے کے سارے لشکر جابیہ پہنچ گئے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجنادین کا رخ کیا، جہاں رومیوں کا ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اجنادین کے قریب فریقین کے درمیان گھمسان کار پڑا اور بالآخر رومیوں کی عددی قوت مسلمانوں کے جوش جہاد کے آگے سرنگوں ہوگی اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو میں صدقات اور خیرات کی تقسیم کے سلسلے میں خلیفہ اسلام کی خدمت میں حاضر تھا۔
یہ خوشخبری سنتے ہی انہوں نے بآواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور سجدہ شکر بجا لائے۔ اس عظیم الشان تاریخی کامیابی پر سارے مدینے میں جیسے خوشیوں کی بارش ہو گئی۔ اجنادین کی فتح کے فوراً بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکروں نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ بھی جاری تھا کہ خلیفہ اول نے وفات پائی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند نشین خلافت ہوئے۔ عہد فاروقی کے شروع میں ایک روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پا کر فصیل شہر پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے اور اندر سے شہر کا پھاٹک کھول دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے لشکر سمیت شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ اہل دمشق نے ہتھیار ڈال دیے اور صلح کے طالب ہوئے۔ یوں دنیا کے قدیم ترین شہر دمشق پر اسلام کا پرچم بھی لہرانے لگا۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ دمشق رومیوں کے ہاتھوں سے تو چلا گیا مگر صحرا نشینیوں کے ہاتھوں سے شکست رومیوں کی انا کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج بن گئی تھی۔ رومی دوبارہ 50,000 کا لشکر لے کر اپنی پوری تیاریوں کے ساتھ بیسان میں جمع ہو گئے۔ مسلمانوں کی تعداد نصف سے کم تھی لیکن ان کا جذبہ جہاد پھر کام آیا۔ انہوں نے اس بار رومیوں پر اس قدر شدید حملے کی کہ چند گھنٹوں کے اندر ان کا غرور خاک میں ملا دیا۔ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا تو انہوں نے یکے بعد دیگرے مرز روم، حمص، حماد، شیزر، معرۃ النعمان اور کئی دوسرے مقامات پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کا لشکر رومیوں کے مضبوط مرکز لازقیہ کی طرف بڑھا، جہاں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن تدبیر کام آیا اور اس شہر پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ پے در پے شکستوں سے کیسر روم تل ملا اٹھا۔ اس نے اپنے تمام تر مقبوضات سے فوجیں طلب کر کے انطاکیہ میں جمع کر لی۔ اب یہ رومی لشکر تقریباً 2 لاکھ فوجیوں پر مشتمل تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے مسلمانوں نے بھی شام کے مختلف شہروں سے فوجیں بلوا لی اور ساتھ ہی مدینہ سے کمک بھی طلب کر لی۔ شام میں موجود مسلمان فوجیں دریائے یرموک کے کنارے ایک مقام پر جمع ہو گئیں۔ اسی عرصے میں مدینہ سے کمک بھی آ پہنچی، لیکن اب بھی ہماری تعداد 30 اور 40 ہزار کے درمیان ہی بس باقی رہ گئی تھی۔ رومی نہایت بے جگری سے لڑے، بار بار مسلمانوں پر حملے کیے اور ایک بار تو ہماری فوجوں کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب بھی ہو گئے، لیکن اہل ایمان کی سرفروشی اور مہارت جنگ نے صورتحال کو سنبھال لیا اور اس غضب کا جوابی حملہ کیا کہ رومی لشکر میں افراتفری پھیل گئی۔ ان کے تقریباً 70,000 آدمی مارے گئے اور جو زندہ بچے وہ بھاگ نکلے۔ خود کیسر روم کی جان بچا کر قسطنطنیہ بھی چلا گیا۔ یرموک کی فتح کے بعد ابو عبیدہ کنسرین، حلب اور انطاکیہ کو تسخیر کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچ گئے۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی اس شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ابو عبیدہ کا لشکر بھی بیت المقدس جا پہنچا تو نصارہ نے اس شرط پر صلح کی درخواست اس شرط کے ساتھ صلح کی درخواست کی کہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین بنفس نفیس بیت المقدس آئیں اور صلح کے معاہدے کی تکمیل کر کے اپنے ہاتھوں سے کلید شہر وصول کریں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ثانی کو نصارہ کی شرط سے مطلع کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مہاجرین اور انصار کے ساتھ بیت المقدس کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر میں نے جہاد کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ ان کی زندگی میں میں نے ان کی خواہش کا پورا احترام کیا۔ انہوں نے وفات پائی تو عہد فاروقی میں بھی مجھے جہاد کی دوبارہ اجازت مل گئی۔ میں نے فوراً رخت سفر باندھا اور جہاد شام میں حسب مقدور حصہ لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ کے مقام پر پہنچے تو ابو عبیدہ، خالد بن ولید، یزید بن ابی سفیان اور فوج کے دیگر افسران نے ان کا استقبال کیا۔ میں بھی ان کے خیر مقدم کے لیے وہاں موجود تھا۔ عیسائیوں کے نمائندے بھی جابیہ پہنچ گئے۔ معاہدہ ضبط تحریر میں لایا گیا اور اس پر فریقین کے دستخط بھی ہو گئے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ سے چل کر بیت المقدس پہنچے اور وہاں اس جگہ نماز پڑھی جہاں آج کل مسجد عمر بھی ہے۔ اس موقع پر خلیفہ دوم کے حکم پر میں نے مدت کے بعد اذان دی، جس کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس وقت میں مارکہ شام کے چند غازیوں اور شہیدوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حدیبیہ میں قریش کے نمائندے سہیل بن عمر ہمارے شانہ بشانہ اس جہاد میں شریک بھی تھے۔ ان کے علاوہ دشمن اسلام ابو جہل کے بھائی حارث بن حشام اور اس کے بیٹے اکرمہ بھی شامل تھے، اور ہر مارکے میں ایسی جان بازی سے لڑے کہ قبول اسلام کا حق ادا کر دیا۔ یہ تینوں فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ایک مارکے میں تو اکرمہ رومیوں کے صفوں میں اتنی دور تک چلے گئے کہ سارا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا۔ ان کے ساتھیوں نے کہا، اکرمہ خدا کا خوف کرو، یوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جوش بجا لو۔ لیکن اس کو ہوش تھا کہ غالب نہیں آنے دیتا تھا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے لڑتے لڑتے جواب دے دیا،
کہنے لگے میں لات و عزا کی خاطر جان پر کھیلا کرتا تھا، آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان پر کیوں نہ کھیلوں؟ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے لڑتے اکرمہ نے جنگ یرموک میں شہادت کا درجہ بھی حاصل کر لیا۔ ان کے چچا حارث بن ہشام مکہ میں تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خط لکھ کر جہاد میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ انہوں نے بھی مردانہ وار لبیک کہا اور مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ وہ شامل ہونے کے بعد شام میں پہنچ گئے، کئی خون ریز مارکوں میں سرفروشانہ حصہ لیا اور اپنے بھتیجے اکرمہ کے ساتھ جنگ یرموک میں ہی شہادت پائی۔ سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ حنین کے بعد جارانہ میں اسلام قبول کیا اور اس عہد کے ساتھ کہ جس قدر مشرکین کے ساتھ مل کر جنگ کی ہے اسی قدر اب مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کروں گا، اور جتنا مال مشرکین پر خرچ کیا اسے دگنا مسلمانوں پر خرچ کروں گا۔ وہ بھی کمال شجاعت سے لڑتے ہوئے جنگ یرموک میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف فاتح شام تھے بلکہ ان کے اور بھی کئی اعزاز ہیں۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الامت کا بے مثال لقب عطا کیا۔ والسابقون الاولون مہاجرین اولین اصحاب بدر، عشرہ مبشرہ اور اصحاب الشجرہ میں سے ایک صحابی تھے۔ آپ کا اصل نام عامر تھا مگر شہرت اپنی کنیت ابو عبیدہ سے پائی۔ چہرہ نورانی، دراز قد، صاحب سیف و علم، بڑی پروقار شخصیت کے مالک تھے۔ سارے شام میں عموماً اور دمشق میں خصوصاً جگہ جگہ اس قائم اسلامی درس و تدریس کے حلقے، ایک خاص علمی فضا جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ سارے مدرسے جن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین لوگوں کو قرآن حکیم کی تعلیم دیتے اور فقہی مسائل سمجھاتے ہیں، یہ سب کچھ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جناح کا ہی فضل ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے اسلام کی سن گن لے کر ایک وفد مدینے آیا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیمات سے بہتر طور پر روشناس کرانے کے لیے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ نجران بھجوا دیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کے پیش نظر امیر الامت جو کہ ابو عبیدہ بن الجراح سے ان کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ نجران میں ان کا تدریسی سلسلہ ایک عرصے تک جاری رہا۔ اسی رعایت سے بیت المقدس کی فتح کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے شام کا والی مقرر کر دیا، جہاں انہوں نے اپنے سابقہ تدریسی تجربے کی روشنی میں جگہ جگہ اسلامی درسگاہیں قائم کی، جن کے طفیل دمشق آج کل علم کا مرکز بنا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے امیہ کے ظلم سے چھٹکارا پانے کے بعد خود کو حمادن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ میری سعادت تھی کہ دکھ میں، سکھ میں، سفر میں، حضر میں، زہد میں، فقر میں، فتح میں، شکست میں، رزم میں، بزم میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، ان کی شخصیت کے سحر میں گم، ان کی ذات کے مقناطیسی دائرے میں، ان کے لب و آبرو کی ہر جنبش میں اپنے لیے احکام تلاش کرتا رہتا۔ ہر لمحہ میری یہ کوشش رہتی کہ نظریں ان کے روح مبارک پر جمی رہیں۔ ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کی تعلیم عالم انسانیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھی۔ وہ صداقت، وجاہت، ذہانت، شرافت، شجاعت، استقامت، امانت، سخاوت، فصاحت، بلاغت، وقار، انکسار اور عالی ظرف کا اتنا حسین مرکب ہے کہ انہیں احسن تقویم کی دلیل کہا جا سکتا ہے۔ ہر خوبی بدرجہ اتم اور ساری صفات آپس میں اس میزان کے ساتھ گندی ہوئی کہ ان کی دید ہی ان کی صداقت کی شہادت تھی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلی بار ان کو دیکھا تو مان ان کے منہ سے نکلا، یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا بالکل نہیں ہو سکتا۔ قبیلہ یتم کے ابو رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر آئے تو انہیں دیکھتے ہی کہنے لگے یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور وہ فوراً ایمان لے آئے۔ ایک مرتبہ مدینہ میں ایک قافلہ وارد ہوا اور شہر سے باہر چلا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتفاق ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے قافلے والوں سے ایک اونٹ کا سودا کر لیا اور یہ کہہ کر اونٹ ساتھ لے آئے کہ قیمت بھجوا دوں گا۔ بعد میں قافلے والوں کو تشویش ہوئی تو قافلے والے ایک معزز خاتون نے انہیں تسلی دی کہ مطمئن رہو، میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا جو 14ویں کے چاند کتنا روشن تھا، وہ کبھی بدگمانی نہیں کریں گے، وہ خیانت نہیں کریں گے، اگر وہ رقم نہ بھجوائے تو میں اپنے پاس سے ادا کر دوں گی۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ مدینے سے رقم پہنچ گئی۔ یہ طارق بن عبداللہ کا قافلہ تھا جو مدینہ سے کھجوریں خریدنے آیا تھا۔ بعد میں یہ لوگ شہر میں آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، لوگوں سے اسلام کے بارے میں کوئی باتیں سن رکھی تھی، اور باتیں سننے کے بعد جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو یہ فوراً ہی مسلمان ہو گئے۔ محترم سامعین، یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کے ایپیسوڈ نمبر 44 جو کہ یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کی اگلی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔
اللہ حافظ.